دروش پڑھ لیجیے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں بھی دفتر میں آپ کے ابو سے بات کر رہا تھا، ان کو پہلی دفعہ ایسی آڈیو ملی ہے مجھے، ہم سے کیا بات کر رہا ہوں، سوچتا رہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ چلو بیان تو ایک کوئی گپ شپ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ امام شافعی 11 یا 12 سال کی عمر میں نا اللہ نے ان سے یہ ان کو توفیق دی کہ درس قرآن میں شروع کر دیا، حالانکہ یہ کوئی عمر نہیں تھی۔ تو ایک دن اللہ نے اتنا ان کو نوازا تھا کہ بڑے بڑے علماء آ کے ان کے درس میں بیٹھتے تھے۔ عمر کیا تھی 12 سال یا اسی طرح۔ تو ایک دن وہ پڑھا رہے تھے اور بڑے بڑے شیوخ سامنے بیٹھے تھے۔ 2 چڑیا جو تھی لڑتے لڑتے نیچے گری۔ اچانک کیونکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے تو یہ اٹھے، درس چھوڑ کے پڑھانا چھوڑ کے فوراً جا کے اپنی پگڑی ان کے اوپر پھینک کے دونوں چڑیا پکڑ لی تو یہ کام کرنے کے بعد ان کو احساس ہو کو یہ کیا ہوئی، سارے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہیں سامنے۔ تو اب جب تھوڑا گلٹی فیل ہوا تو فوراً کہنے لگے کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، خواہ نبی کیوں نہ ہو، بچہ تو یعنی میں بھی بچہ ہی ہوں۔ اب اللہ نے ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے مجھے دے دیا کہ میں اتنا ماہر ہو گیا اس چھوٹی سی عمر میں۔ بہرحال انہیں بنیاد بنا کے کچھ باتیں ہم بڑوں کے لیے عرض کر دیتے ہیں، ٹیچر حضرات کے لیے عرض کر دیتے ہیں۔ بس اچھا شاید آپ نے وہ ٹائمر لگایا ہے۔ اچھا تو اس میں یہ جو بچے ہیں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو باغ کا پودا بنائیں۔ ایک ہوتا ہے جنگل کا پودا، آپ اکثر آپ کے گاؤں جائیں ہم بھی جائیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بے ترتیب سے ہوتے ہیں، ایک شاخ ایک طرف گئی اس پہ کوئی بیلیں وغیرہ چڑھ جاتی ہیں یا گنجان سے بن جاتے ہیں تو دیکھ کی بھی طرح آتی ہے۔ ایک پودا وہ ہوتا ہے جو باغ میں لگا ہوتا ہے، مالی اس کی کٹنگ بھی کرتا ہے، اس کی شاخوں کو تراشتا بھی ہے، اس کو چونا وغیرہ دیکھا ہوگا آپ نے، اس کے رسیاں وغیرہ بچانے کے لیے چونا لگاتا ہے، اس کی کیاری بناتا ہے۔ اب جو باغ کا پودا ہوتا ہے وہ پھل نہ بھی دے لیکن دیکھنے میں جاذب نظر ہوتا ہے، اچھا اٹریکٹ کرتا ہے، بندے اٹریکشن ہوتی ہے اس میں۔ اور جو جنگل کا ہوتا ہے اگر وہ اچھی سے اچھا پھل کا پودا لیکن دیکھ کے اسے کراہت ہوتی ہے، یاد یہ کیا ہے، اس کے قریب جانے کا دل۔ تو اسی علماء فرماتے ہیں اپنے بچے کو باغ کا پودا بنائیں، اس پہ محنت کریں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں ایک ذہن ہے، اب یہاں کا نہیں پتا، بڑا جو میں نے زندگی میں نوٹ کیا، ایک بچے کی اس کو پڑھایا جا رہا ہے تو اس کا ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر تم ڈاکٹر بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ، اگر تم پائلٹ۔ بعض اسلام آباد میں اسکول تھا، میں گزرتے ہوئے دیکھا، اس میں وہ باقاعدہ پکچر لگائی تھی ڈاکٹر کی، پائلٹ کی، اور غالباً کچھ اور شعبہ پتہ نہیں تھا برا۔ تو اب شروع سے ذہن ایسے بلڈ اپ ہوتا ہے، کوئی میں پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، تو ذہن بنایا جاتا ہے۔ لیکن جو استاد ہے اس کی بات یہ امانت ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں 1995-94 کی بات ہے، وہاں ایک ٹیچر تھے، تو جو بھی میٹرک کا جو اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے تھوڑا ٹائم ہوتا ہے 2-2.5 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ آیا کرتا ہے، تو وہ جو بڑے بچے میٹرک کرتے اس کے بعد ان کو ایسی ترغیب دیتے کہ بھائی اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، آپ واپس آ کے کسی کالج میں داخلہ لینا تو پھر لے لینا، یا آپ کوئی پریکٹیکل اپنی زندگی اپنا جو ہے نا کیریئر شروع کرنا ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے 70 لڑکوں کو وقت لگوایا، ان کے تو فیض 70 لڑکے اللہ کے راستے میں گئے اور ایک اچھے مسلمان، اور یہ سارا کریڈٹ اس ٹیچر کو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا یا متوجہ کرنے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو نیکی کرنے والے۔ تو اگر آج ایک بچہ آپ کے پاس سے ایسے پڑھ کے جاتا ہے کہ کل وہ اچھا باپ بنے گا یا اچھا بھائی بنے گا، اچھا بیٹا بنے گا، اچھا شوہر بنے گا،
تو معاشرے میں بڑی خیر پھیلانے کا سبب ہو، بڑی گلی شکوے دور ہو جائے گی. کیونکہ ہم ایک وقت میں بہت سے کردار جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں، نبھاتے ہیں. یعنی ایک وقت میں باپ بھی ہوں، میں بھائی بھی ہوں، میں شوہر بھی ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح میں پڑوسی بھی ہوں. تو آج مصیبت یہ کہ ہماری جو ذات ہے وہ بس ہم مہر بن چکے ہیں. جیسے کہ مہر ایک چیز ہے، اس کے ہتھیار ہوتا ہے کہ ہم سے ہر کوئی خبر، نہ ہم سے گھر والے خوش ہیں، نہ بیوی خوش ہے، نہ بھائی خوش ہے. کیوں؟ کہ ہماری تربیت نہیں ہے. تو ہمارے اسکولوں میں یہ تو ہے، اس کو جو ریاضی کا ٹیچر ہے وہ کہتا ہے یار میرا سلیبس پورا ہو جائے، پہلی بات. دوسرا، میرے جو سبجیکٹ اس میں اچھے نمبر آ جائیں. کیوں؟ آگے جاب بھی تو کرنی ہے، آگے کنٹینیو رکھنا ہے. یہ تو کل اسکول کی مینجمنٹ کہے گی کہ آپ سوری بس ہم آپ کو ہماری طرف سے جواب ہے. کیوں کہ آپ کی جو ہے آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے کوئی. تو ٹیچر کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یار میں نے اپنے اس سبجیکٹ میں ماہر بنانا ہے، اور کیمسٹری والا ہے، فزکس ہے، بایو ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے. تو اس کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میرے سبجیکٹ میں جو بچہ ہے وہ ماہر بنے اور اچھے نمبر لے. اچھا، اسکولوں کی دور بھی تو یہی ہے. تو بار کسی نے چھاپ دیتے ہیں جی دیکھو جی 1000 میں سے 1002 نمبر آ گیا. ہم یہ دوڑ لگے اور پھر اخباروں میں دیتے ہیں، بورڈ سائن بورڈ لگاتے ہیں بھائی ہمارا یہ اسکول ہے اور یہ دیکھیں اس سے اتنے نمبر نہیں، لہٰذا آپ اپنا بچہ دعوت ہے. تو کئی بہت کم ایسے ہیں جو ساتھ ٹیچر یہ ان کو اللہ نے توفیق ہے کہ وہ کردار پہ بھی محنت کر رہے ہیں اور تربیت بھی کر رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا ہے لیکن تربیت یافتہ نہیں. پڑھا لکھا ہے، سارے کا سارا نہیں ہے، پڑھائی کی لکھائی کی ریشو زیادہ اور تربیت 0 پہ کھڑی. تو اس کی یہ ذمہ داری ہے جو ٹیچر حضرات کوشش کریں. اور یہ بچے ہیں ان کو آپ جو میرا ذہن ہے اکثر میں جو مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو، ان کو دعائیں سکھائیں. ان کو روزمرہ کی جو 24 گھنٹے کی دعائیں ہیں وہ ان کو سکھانے کی تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے. 1 سال ہوتا ہے پورا، اس میں اگر میرے نزدیک اس عمر میں 2 دعائیں بھی سیکھ کے تو بڑے یہ ہماری اچیومنٹ ہے. کیونکہ یہ جو دعائیں ہیں یہ اللہ سے جوڑنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ایک اس وقت شکوہ کیا تھا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کھانے پہ بھی اللہ کا نام لینا بھول جائے گی. یعنی ایسے ہم اللہ سے دور ہوں گے کہ ہمیں کھانے پہ بھی اللہ کا نام یاد نہیں آئے گا. آج دیکھ لیں، اب ہم گھروں سے نکلتے ہیں، ہمیں گھر سے نکلنے کی دعا بڑوں کو نہیں آتی، بچوں کو کیا گھر واپس جانے کی دعا نہیں آتی. کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانا شروع کرنے کی ہے، آخر کی ہے، ہمیں نہیں پتا. ماں کو پتا کوئی نہیں، باپوں کو بھی پتا نہیں بیچاروں کو. کوشش کریں گے ان کو، یعنی ایک دنیا کردار بنانے کی کوشش کریں. تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ موٹیویٹ کرتا ہے بندہ، ذہن سازی کرتا ہے اور ساتھ ان کو دعائیں سکھائیں. بھائی ہر عمل میں کوشش ہوتی ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے نا، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، میرے گھر کے حالات بہت مشکل ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم گھر جاؤ تو سب سے پہلے تم سلام کرو، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. یہ نہیں کہ اب دیکھو کوئی ہے تو ٹھیک ہے. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو لوگ سلام کریں. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بندہ سلام کرے گا لیکن جس سے جان پہچان ہوگی. تو فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جب گھر میں داخل ہو جاؤ سلام کرو، خواہ کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو. دوسرا کام کیا کرو، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو. چھوٹا بھی پڑھ سکتا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ. اور تیسرا کام یہ کرو کہ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لو، قل هو اللہ احد. تو فرمایا 3 کام کرو گے تو تمہاری معیشت. اب دماغ کہتا ہے کہ کون سا فارمولہ ہے، عقل کہتی ہے یہ دنیا کی جو لاجک کے بیچارے مارے ہوتے ہیں کہ یار معیشت کے لیے کوئی دکان کھولو، کاروبار کرو، کوئی پیسہ انویسٹ کرو. اب ان صحابی نے جب وہ عمل شروع کیا تو کچھ ٹائم کے بعد جب وہ آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں جی سناؤ. کہا یا رسول اللہ اتنا اللہ نے دیا کہ میرے پڑوسی بھی میرے مال سے فائدہ لے گا. اب یہ کون بتائے گا؟ کیونکہ جو مونتی سے لے کے آگے بات جاتی ہے اور ٹف ہو جاتا ہے.
اب میں پیر اٹھا ہی نہیں سکتا. 2 کٹے اٹھاؤ میرا کندھا جو ہے وہ کافی دیر وہ سن ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. کسی نے کہا تھا نا پہلے لوگ بچوں کو پڑھا کے پائلٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں پائلٹ بنے. اب جو آپ کا نظام ہے اس میں ڈائریکٹ کہتے ہیں بندہ جہاز بن جائے گا, پائلٹ نہیں بنانا, اس کو جہاز بنانا ہے. تو اب دیکھیے معاشرے کو, جیسے ہم مولوی بنتے ہیں نا, ہمارے استاد جو فرماتے تھے, چلو ہم اپنی فیلڈ کی بات کریں, وہ کہتے تھے یہ جو تم 8 سال پڑھتے ہو ذرا بھائی وہ ذرا پڑھتے ہو یا فلاں یہ وہ سرفٹ یہ گردانے, اس کی معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے میں نے گرامر پڑھی ہے عربی کی, تو میری گرامر سے آپ کو کیا فائدہ؟ ہاں آپ کو مجھ سے فائدہ ہے کہ میں اخلاق سے پیش ہوں, میں اچھا پڑوسی بنوں, میں نے کہا نا میں اچھا بھائی بنوں, اچھا خامد بنوں, یہ معاشرے کو فائدہ مجھ سے. اب وہ یہ دیکھیں کہ مجھے ساری صرف ہماری کتاب صرف ہو گئی, نحویر ہو گئی, میں اس کا ماہر ہوں, آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں, معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا اس لیے زور دے رہا ہوں ان کو آپ اچھا مسلمان آہستہ آہستہ. یہ کچے ذہن ہے, کہتے ہیں بچوں کا ذہن ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے, جو اس پہ آپ نے نقش کر دیا کر دیا. اگر یہ اچھے نہیں بنے گے تو سب سے پہلے جو ٹیچر ہے اس کا نقصان ہے, اس کی عزت نہیں کریں گے. اب لیکن آج کل ٹیچروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عزت ہی خصوصاً بڑی کلاسیں تو بس وہ گرے شکوی ہیں کہ بچے جو ہیں نا وہ بدتمیزی کرتے ہیں, اور فیمیل لوگوں کو چاہے تو پڑھا ہی نہیں سکتے, اتنا تک کرتے ہیں. ہم جب 8 کلاس میں تو ایک ٹیچر تھی, ہماری ٹیچر بیمار تھی, وہ چھوٹی کلاس کی تھی, ہم 8 کلاس میں تھے, وہ ہماری جو پرنسپل سے نکالی تھی کلاس میں. اب وہ جو ہماری کلاس لینے ہیں ایک پیریڈ لینا تھا, 3 سے 4 منٹ 5 منٹ میں وہ باہر بھاگ دینا کہ میں نہیں پڑھاتی. لیکن ہماری شرارتیں ہوتی تھی, بدتمیزی نہیں ہوتی, تو وہ نہیں پڑھاتی. انہوں نے جا کے کہا کمپلین کی یہ کوئی انسان کے بچے ہیں, جنات کے بچے. ہماری کلاس بہت شرارتی تھی. تو اب اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں, سب سے پہلا نقصان ٹیچر. تو ان کو پتہ ہی نہیں استاذ کیا ہے, یہ بھی استاد نہیں بنانا, ان کو بتانا ہے کہ استاذ کیا ہے. تو یہ ٹیچر کی حالت میں کیا کہا کہ روحانی استاد جو روحانی باپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مربی ہوتا ہے, تربیت کرنے. تو یہ اب کتنے بچے بیٹھے ہیں, تقریباً کتنے ہوں گے, 100. یہ 100 بچے نہیں, اگر ان کی تربیت ہوگی یہ 100 خاندان ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ریشن کا. ایک فرد وہ فرد نہیں ہوتا, اس سے میں نے کیا کہا, میرے ساتھ کتنے لوگ وابستہ ہیں کہ میں والد بھی ہوں, میں بھائی بھی ہوں, میں بیٹا بھی ہوں, میں خامد بھی ہوں, میں پڑوسی بھی ہوں. آج آپ باہر نکلے, ہمیں سب سے زیادہ گلا کس کا ہے, اپنے بیہیویئرس کا, اخلاقیات کا. ہمارے اخلاق اچھے نہیں, اچھا سکھائے کسی نے نہیں, صبر کرنا ہمیں بتایا کسی نے نہیں, معاف کرنا ہمیں بتایا کسی نے نہیں. ٹھیک ہے, تو میری نمازوں کا آپ لوگوں کو کوئی فائدہ, میں بڑی اچھی نماز پڑھتا ہوں, محلے والوں کو میری نماز کا کوئی بینیفٹ نہیں. تو اس کی کوشش کریں, ان کو دعائیں سکھائیں. دیکھیں آخری بات کر کے کچھ ہم بات ختم کرتے ہیں کہ جس چیز کو ہمارے نبی سے نسبت ہوئی اس کی ویلیو بڑھ گئی. فار ایگزامپل ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں, مسواک, لکڑی ہے نا. اب دیہات میں گاؤں میں جاؤ تو ہم ہمارے وہ تیمبر ہو جاتے ہیں. اچھا, تو وہ جو ہے نا ہم اسے توڑ کے کر لیتے ہیں. اب یہ لکڑی ہے جسے ہم دان صاف کرتے ہیں, وہ کس طرح ہو سکتا ہے صاف بھی نہ ہوتے, جیسے باقی جو نئی چیزیں اس کے ذریعے ہو جاتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ ہو جاتے ہیں, برش ہو جاتی ہیں. تو اب اس لکڑی کو نسبت ہوئی ہمارے نبی کے ساتھ, کس کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ. تو اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسواک کرتا ہے اسے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. پہلا انعام کیا ملتا ہے, اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے جو مسواک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو مسواک سے دان صاف کرتا ہے کیا انعام ملتا ہے, اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. دوسرا انعام کیا ملتا ہے, جب وہ مرے گا تو اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو آخر میں وہ کیا پڑھ کے جائے گا, ہاں جی. اور جب کلمہ پڑھ کے دنیا سے اگر چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ 1000 سال کی زندگی گزار کے گیا, اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. اب یہ کیا ہے, اچھا ہم بکریاں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بکری کو ایسے ایک جانور ہے, لیکن جب یہ ہم یہ اس نیت سے رکھتے ہیں کہ سنت ہے, یعنی اللہ کے نبی سے جب اس کو نسبت ہوئی تو حدیث میں آتے ہیں جس گھر میں ایک بکری ہوتی ہے ساری رات فرشتے ان گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ جو دعائیں کس نے سکھائی ہیں, اللہ کے نبی نے. تو جب ہم دعائیں پڑھ کے
دیکھیں حدیث میں آتا ہے بڑے سے بڑا کوئی اچھا کام کیا جائے اگر اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کام کیا ہوتا ہے پائے تکمیل تک یا اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں، آپ میں سے کتنے بچے جو کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اوہ ماشاءاللہ۔ اور گھر میں جاتے ہوئے سلام کتنے کرتے ہیں؟ ویری گڈ۔ اور جو نہیں کرتا اس کے بعد وہ کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ گھر میں جا کے زور سے سلام کرو تاکہ دادیاں بہت کے آستہ کرو میرے سر میں دادی صرف زور سے سلام کرو، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے اب جس چیز کو نسبت ہوئی، اب دیکھیں ربیع الاول کو کس سے نسبت ہے؟ دیکھیں یہ جو ہم بیٹھے ہیں تو باقی مہینوں میں کی نسبت ہے، باقی تو مہینے ہیں نا 11 اس میں کیوں؟ اس کو خاص نسبت ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ کے نبی رحمت للعالمین دنیا میں آئے، یعنی جس دن آپ سے پیدا ہوئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی تھی کہ دو جہاں کا سردار آ گیا، تمہیں مبارک، اور وہ خوش ہوئے تھے، بلوں میں چونٹیوں نے خوشیاں منائی تھی کہ رحمت للعالمین آ گئی، اتنے خوش تھے کہ ایک مچھلیاں دوسروں کے بعد دوڑ کے گئی، ہم تمہیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ فضائل بہت ہے، ٹائم نہیں ہے، 2-4 باتیں کریں گے ربیع الاول کے حوالے سے، پھر دعا کرتے ہیں کہ جب آپ سسٹم دنیا میں آئے تو اللہ نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ جا کے میرے حبیب کے پاؤں کا بوسہ لو، آج جو جا کے میرے حبیب کے پاؤں کا بوسہ لے گا اس پہ جہنم کو حرام کرنا۔ سارے فرشتوں نے آ کے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے پاؤں پہ کیا کیا؟ بوسہ کیا۔ اچھا جبرائیل نے ایک دفعہ جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ جو تم میرے پاس وحی لے کے آتے ہو، ایک تمہیں نسبت ملی ہے کہ میرے پاس آتے ہو اور واپس جاتے ہو، اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوتا؟ اس کا تمہیں کیا فائدہ؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے تو ڈر تھا کہ شاید کسی خطا کسی کمی پیشی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، لیکن جب سے آپ کے ساتھ نسبت ہوئی وہی لانے لے جانے کی، تو اس کے بعد سے اب مجھے پکا یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں نے جہنم میں کہ جسٹ میں آپ کے پاس وہی لے کے آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، یہ نسبت ہے۔ اچھا پھر درود کیا ہے؟ اب ہم درود پڑھتے ہیں، اس کی اتنے فضائل کیوں ہوتی ہے؟ اس کو نسبت اللہ کی کہتے ہیں۔ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے 3 دن تک یہ فرشتہ اس کے گناہ صغیرہ نہیں لکھتا، یہ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے 3 دن تک وہ جو گناہ کرتا ہے نا صغیرہ گناہ، یہ فرشتہ اپنا رجسٹر اور قلم رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک دفعہ درود پڑھنے کا یہ بینیفٹ ہے کہ 3 دن تک گناہ لکھنے بند ہو جاتے ہیں۔ اور بڑے فضائل درود شریف پڑھنے کا، میں نے کہا وقت تھوڑا ہے کہ یہ اس کا سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ خود اللہ کی ذات جو دو جہاں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے کے آؤ، جس کے گھر میں جو ہے یہاں مل کے کھاتے ہیں۔ ہر صحابی اپنے گھر گئے اور جب وہ واپس آئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہر ایک کے پاس روٹی کی ترکاری کسی کے گھر میں بالکل نہیں۔ اب جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تم سب کے گھر میں روٹی کی ترکاری کوئی نہیں تھی؟ نہیں، روٹی پڑی تھی، ہم روٹی کھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ایسے کرتے ہیں، اللہ کا نام لو کھانا شروع کرو۔ تو حضرت علی پاس کے بولے رضی اللہ عنہ کہ یار رسول اللہ خشک روٹی کیسے کھائیں، اس کے ساتھ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب علی ہے ہی کچھ نہیں، جو دستیاب ہے اس کو الحمدللہ پڑھو اور کھاؤ۔ اتنے میں روایت میں ایک شہد کی مکھی آئی اور شہد کی مکھی آ کے نا آپ سسٹم کے بالکل سامنے وہ ہوا میں رک کے کچھ کہنا سننا اس نے شروع کیا۔ اب صحابہ کو تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مکھی کچھ کہہ رہی ہے کہانی، کیا کہہ رہی ہے؟ کہیں یہ عرض کر رہی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں کھانا فی الحال نہ کھائیں، ایک بندہ ہمارے ساتھ بھیجے جو ہم نے شہد تیار کیا وہ شہد لے آئیں اور اس کے ساتھ لے جائیں۔ تو کون جائے؟ تو پھر وہ مکھی بولی کہ جنہوں نے تقاضا کیا تھا حضرت علی کو ہمارے ساتھ بھیجا۔ خیر روایات میں تو حضرت علی گئے، جا کے انہوں نے وہ شہد اٹھایا، چھتا واپس لایا، سب نے کھایا، کھانے کے بعد وہ مکھی پھر آئی
اب صحابہ کو پتا تھا کہ مکھی جب آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے. وہ مکھی نے آگے پھر بات چیت شروع کی. جب دوبارہ بات کی تو اب صحابہ نے پوچھا جی اب کیا کہہ رہی ہے؟ کہا فرمایا کہ مکھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آج مکھیاں بہت خوش ہیں کہ ہمارا بنایا ہوا شہد آپ کے ان ساتھیوں کے کام آیا, ان کی ضرورت کو ہمارے شہد کے ذریعے اللہ نے پورا فرمایا. پھر اللہ کے نبی نے اس مکھی سے سوال پوچھا. سوال یہ پوچھا کہ یہ جو شہد ہے یہ بنتا کیسے, کیونکہ جو آپ پھلوں کا رس ہے اس کا ذائقہ ڈفرنٹ ہے. اچھا پھولوں کا رس آپ چوستی ہیں تو وہ ذائقہ بھی شہد والا نہیں ہے, تو یہ شہد کیسے بنے؟ تو وہاں مکھی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جب ہم کسی پھل سے یا پھول سے رس اکٹھا کرتی ہیں تو اس کے بعد اللہ کا حکم یہ ہے کہ تب جب تم یہ رس لے کے جاؤ تو میرے حبیب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دیا کرو, اس کے طفیل میں سے شہد بنا دو. تو دنیا کا سب سے بہترین مشروب کیا ہے؟ تو اس کے بننے کا بھی سبب کیا ہے؟ درود شریف. تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ جو درود شریف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی ہے. یہ زندگی کی کڑواہٹ دور کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ درود شریف. کہ جتنا ہم اس کو ہاں. پھر آخری بات, درود شریف پڑھنے کے دو طریقے, ایک زبانی ایک پریکٹیکل. اب زبانی تو آپ کو کہا پتہ ہے ہمیں, ہم درود پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جو روزانہ 1000 دفعہ درود پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ کے مرے گا. مشکات کی حدیث ہے کہ جو روزانہ 1000 دفعہ درود پڑھے تو اللہ اسے مرنے سے پہلے اس کا جنت کا محل دکھائیں گے تب وہ مرے گا, اس سے پہلے نہیں مرے گا, دیکھ کے مرے گا. تو پریکٹیکلی کیا ہے؟ پریکٹیکلی درود اللہ کے نبی کو بھیجنا یہ ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کریں. کھانا پینا, سونا, معاملات کرنا, گھر میں داخل ہونا, باہر نکلنا, سارے کے سارے اعمال کیسے کرنے ہیں؟ سنت کے مطابق کرنے. اور میڈیکل سائنس کا ایک ایلیکس جونز نے کتاب لکھی ہے, وہ کہتا ہے میڈیکل سائنس کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کی یعنی مسلمانوں کے نبی کی سنتوں کا چینج نیم رکھ دیا ہے میڈیکل سائنس. ٹھیک ہے, اس کی اکثر میں مثالیں دوستوں کو دیتا ہوں. ایک ایلیکس جونز ایک رائٹر ہے, وہ ہے بھی کرسچین, اس نے کتاب لکھی ہے ٹوڈیز میڈیکل سائنس کے نام سے. اس میں ساری چیزوں سے کمپیئر کیا. انہوں نے کہا ٹوڈیز میڈیکل سائنس از دی چینج نیم آف محمد سنہ, یعنی آج کل کی جو سائنس ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چینج نیم رکھا. اس نے اس میں مثال ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ہمارے جسم کو وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے, وٹامنس وزنی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کھانا کھانے کے باوجود ہمیں فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جب ہم کھانا ڈالتے ہیں پلیٹ میں وٹامن پلیٹ کی تہہ میں چلے جاتے ہیں, ہم اوپر سے کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں. جو وٹامن ہوتے ہیں وہ نیچے پڑے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھانا ہمیں فائدہ دے تو جب ہم پلیٹ کھانا کھائیں تو ہم پلیٹ کو صاف کریں. کہتا ہے اگر ہم پلیٹ صاف نہیں کریں گے تو کھانا میں فائدہ. اب یہ لکھ کے وہ عیسائی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ تو اس نبی کی سنت ہے, تو ہم نے نیا کام کون سا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ ساری مثالوں سے لکھ کے پوری کتاب لکھی ہے, اور اس نے ثابت یہ کیا کہ میڈیکل سائنس کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ اس مسلمانوں کے نبی کی سنتوں کا چینج ہے. تو بہرحال یہی کچھ باتیں گوش گزار کرنی تھی, چھوٹے موٹے کچھ ان کو سمجھ آئی ہوگی. کچھ نہیں پر کتاب ہم نے کہا بڑوں سے تھا کہ اس لیے آخری گزارش یہ ہے کہ جو استاد ہیں خصوصاً اس دور کے, ان پہ ڈبل ذمہ داری ہے. ایک اپنے سبجیکٹ میں بچوں کو ماہر کرنا, کوئی شک نہیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ بچے, اس لیے یہاں پہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. دوسرا ان کا کردار بنانا, جو آپ کے بس میں کوشش کریں. میں نے کہا نا کہ 10 میں سے کوئی ایک چیز بھی سیکھ ہے آپ کی خیر آپ کی آخرت بن جائے گی. ٹھیک ہے نا, ایک نیکی پہ اگر یہ اس پہ آگے ساری زندگی جب اس نیکی پہ وہ کاربند رہے گا, ٹیچرز کو ثواب ملتا ہے. تو ایک ٹارگیٹ رکھیں کہ بھائی جو میتھ کی ٹیچر ہے ٹھیک ہے میتھ اس کو ماہر بنائے, اردو والا اردو پہ زور لگائے, لیکن ساتھ کوشش کریں جو بچے کی ذہن کی سطح جس لیول کی ہے اس لیول کے اندر اسے کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کریں. اخلاقیات کی کوئی چیز سکھانے کی کوشش کریں, سنت کی کوئی چیز سکھانے کی کوشش کریں, دعائیں سکھائیں. اس عمر میں جو ان کو یاد ہوگی نا ساری زندگی نہیں بھولیں گے. یہ حافظہ اتنا پکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.